بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آج بھی زندہ ہیں۔ یہ 4 نبی کون سے ہیں، مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے، تو چلیے تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کا ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، مگر جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا اور وہ یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارا دین ختم کر دیں گے۔ اسی طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، اور یہودیوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 7 آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہوگی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو آسمان پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ جانے کب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر گزر گئی وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ دیکھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہ شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جیسا کہ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تھا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلے نبی ہیں اور جو ابھی بھی زندہ ہیں۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ وہ نبی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس میں داخل ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا، اس سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات پیا، اور جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ رہنے والے نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جس کی تفصیل میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ انس اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے تھے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے، اور وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کی بھی روایت ملتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تو پھر شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔